بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ حلقوں کے لیے آج کی سب سے زیادہ حیران کر دینے والی اور کچھ حلقوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کر دینے والی اور کچھ حلقوں کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ حکومت نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کے لیے پھر آرمی چیف مقرر کر دیا ہے۔ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جنرل راحیل شریف کے صحیح جانشین ثابت ہوئے ہیں، درست ان کے وارث ثابت ہوئے ہیں، ان کی لیگیسی کو لے کے بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے معاملات جہاں پہ چھوڑے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہیں سے شروع کیے اور آگے لے کے چلے گئے۔ جنرل راحیل شریف کے بارے میں جب وہ آرمی چیف تھے اور ان کی مدت بھی ختم ہونے والی تھی، بڑے زور و شور سے یہ مطالبات سامنے آنے لگے تھے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے۔ بڑا زور و شور تھا، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود وہ بھی تیار نہیں تھے ایکسٹینشن لینے کے لیے۔ بہرحال مخالفت ہر طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ مخالفین کہتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف چاہتے تھے کہ ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے۔ یہ بعد میں حامد میر نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے میاں نواز شریف سے کہا تھا کہ ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے، لیکن نواز شریف نہیں مانے تھے۔ اس کی تردید کبھی جنرل راحیل شریف نے کی، نہ تصدیق اس کی کبھی میاں نواز شریف نے کی۔ بہرحال سچ کیا تھا؟ سچ ہم وہی سمجھتے ہیں جو جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اگلا کام میرا جانشین کرے گا۔ اور واقعی جو کام انہوں نے جہاں پہ چھوڑے تھے وہیں سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے آگے بڑھائے ہیں۔ جنرل راحیل شریف، ان کے اقدامات، ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی کمال کی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے لوگ کہتے تھے کہ ان کا جانشین ان جیسا ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو سٹینڈرڈز مقرر کر دیے ہیں اپنے آنے والوں کے لیے، اپنے جانشینوں کے لیے، ان پہ پورا اترنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مگر جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس طریقے سے معاملات چلائے، جس طریقے سے ان کی کارکردگی رہی، تو میں نے تو کسی ایک سے بھی نہیں سنا کہ موجودہ حالات میں جب بھارت کی طرف سے پاکستان پر بار بار یلغار کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، جب افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے، اندرونی معاملات تھے، دہشت گردی تھے، کرپشن کا کہا جاتا تھا۔ یہ تو جنرل راحیل شریف بھی کہتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ہے، اس کو توڑیں گے۔ ایسے ہی صورتحال کا سامنا جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی تھا، انہوں نے اس گٹھ جوڑ کو توڑ کے بھی دکھا دیا۔ بہرحال جو کہا جاتا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے جو سٹینڈرڈز مقرر کیے ہیں ان پہ پورا اترنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہوگا، اس ناممکن کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے ممکن بنا کے دکھا دیا۔ کسی ایک طرف سے بھی نہیں کہا گیا کہ جی آج جنرل راحیل شریف ہوتے تو یہ ہو جاتا، ان سے تو جنرل راحیل شریف اچھے تھے، ایسا کسی ایک سے بھی نہیں سنا جس طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے معاملات چلائے ہیں۔ بہرحال کچھ تحفظات سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، کچھ سیاسی لیڈرشپس کو جنرل راحیل شریف سے تھے، وہی تحفظات ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ سے تھے۔ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کچھ لوگ کہ جنرل راحیل شریف فارغ ہو جائیں، ان کی مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو نیا آرمی چیف آئے اس کو ہم مینیج کر لیں گے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ آئے تو یہی سچویشن پھر ان لوگوں کے سامنے تھی۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر میں چلے جائیں گے، جنوری میں ہم یوں کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اس طریقے سے حالات ہو جائیں گے کہ قید لیڈرشپ باہر آ جائے گی۔ بہرحال ان کے ارمانوں پہ تو اوس پڑ گئی، پانی پھر گیا۔ جنرل راحیل شریف باجوہ کو 3 سال کی مدت ملازمت مزید دے دی گئی۔ تو یہاں پہ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جنگ کے دوران گھوڑا تبدیل نہیں کیا جاتا، اور جنگ کے دوران تو آرمی چیف کو بھی تبدیل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کیا جانا چاہیے۔ یہ بحث بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ واقعی آج پاکستان اور بھارت کے درمیان انتہائی کشیدگی ہے، حالات بہت برے ہیں، حالات بہت مخدوش ہیں۔ جنگ کے
سائے دونوں ملکوں کے اوپر لہرا رہے ہیں۔ 1 منٹ کی دوری کے اوپر بھی جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہو بھی جائے۔ جنگ کے امکانات تو ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے جنگ ہو بھی جائے۔ بہرحال پاکستان آج حالت جنگ میں ضرور ہے، تو ایسی حالت میں کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن میری اس سے ذرا رائے مختلف ہے کہ آپ کی آرمی جس طریقے سے جنرل راحیل شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا کوئی متبادل ان کی طرح کا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے دیکھ لیا، قوم نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان سے بڑھ کر ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلائے ہیں، خاص کر بھارت کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور پھر پاک افغان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، امریکہ اور افغانستان کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کا کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر فوج کا بھی کردار ہے، اور ان آرمی چیف کا بھی کردار ہے۔ ابھی ان کی مدت ملازمت میں 3 ماہ باقی تھے کہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی۔ ان 3 ماہ میں حالات کس نہج پر اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ان کا جانشین ان سے یقیناً جس طریقے سے جنرل راحیل شریف نے اپنے جونیئرز کی تربیت کی، ان کو گائیڈ کیا، اسی طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنے جونیئرز کو گائیڈ کیا ہوگا، ان کی تربیت کی ہوگی، تو ان کے اوپر اعتماد کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان، یہی سنا جا رہا ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، جو اندر کی بات کرنے والے لوگ ہیں، جن کے ذرائع بڑے مضبوط ہیں، حکومتی ایوانوں تک جن کی رسائی ہے، جن کی دسترس ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کمیٹڈ تھے کہ وہ اپنا یہی ٹینیور پورا کریں گے، لیکن عمران خان نے اصرار کیا، مجبور کیا کہ آپ اگلے 3 سال کے لیے بھی بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ قبول کر لی، بادل نخواستہ قبول کی یا رضامندی سے یہ ایکسٹینشن قبول کی ہے۔ یہ قبول کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حالت جنگ میں اگر آپ ہیں تو بھی 3 سال کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی، 3 سال کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ نئے آرمی چیف کو مزید اس کی تربیت کے لیے، مزید اس کو مضبوط بنانے کے لیے، جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 ماہ کے لیے، 7 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے آرمی چیف رکھتے، ایکسٹینشن ان کو دے دیتے، اس کا نام ایکسٹینشن اس کو دیا جاتا، یا جو بھی دیا جاتا، 7-8 ماہ جب حالات پاکستان کے نارمل ہو جاتے تو اس کے بعد، یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیتے۔ 3 سال کی ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں، اس فیصلے کو ضرورت نہیں تھی۔ اس فیصلے کو بہت سے لوگ غیر دانشمندانہ فیصلہ بجا طور کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ اگر حکومت نے بہت اعتماد تھا ان کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر یقیناً اعتماد تھا، تو ان کی مرضی کا آرمی چیف لے آتے، وہ ان کی پالیسیوں کو، یقیناً جو بھی آرمی چیف ہوتا وہ ان کی پالیسیوں کو آگے لے کے چلتا۔ تو اس سے اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع ضرور مل گیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ یا فوج عمران خان کو آگے لے کے آئی ہے، اور عمران خان کو وہ صلہ ان کو دے دیا، بدلہ چکا دیا، احسان کا بدلہ چکا دیا، ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عموماً پاکستان میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے یا آرمی چیف کی نامزدگی کے، اس کی تعیناتی کے فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اتمام حجت کے طور پہ جب عمران خان امریکہ گئے تو ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI فیض حمید بھی تھے۔ عمران خان تو واپس آ گئے دورے سے، تو یہ 2 دن بعد میں واپس آئے ہیں، تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ان کو کوئی گرین سگنل دیا ہوگا۔ بہرحال ان کے بھی ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہوئے، بہت اچھے مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، خصوصی طور پہ پاک فوج کا کردار جو کوئی سامنے آیا ہے افغانستان کے معاملے میں، افغان مسئلے کے حوالے سے، اس حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک سے ہے، ایک کردار ہے، تو اس کو امریکہ بھی چاہتا ہوگا کہ یہ کنٹینیو کریں۔ بہرحال جو بھی ہے 3 سال کی ایکسٹینشن کا کوئی جواز نہیں بنتا، 1 سال کے لیے زیادہ سے زیادہ ایکسٹینشن ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت سوچ سمجھ کر ہی یہ ایکسٹینشن قبول کی ہوگی، یہ مدت ملازمت قبول کی ہوگی۔ تو اب ان کے اوپر حکومت نے اعتماد کیا ہے، قوم کا بھی ان کے اوپر اعتماد ہے، قوم کو بھی زیادہ کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیے، ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔
تو جنرل قمر جاوید باجوہ جہاں سے معاملات وہ چھوڑ رہے تھے یا وائنڈ اپ کر رہے تھے، تو انہیں وہیں سے دوبارہ پھر ان کو آگے بڑھانا ہے۔ بھارت کے ساتھ جس طرح سے معاملات ہیں، انہوں نے جس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، اسی کی آئندہ بھی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے جس طریقے سے جنرل راحیل شریف کمیٹڈ تھے، ان کو تو خیر موقع نہیں مل سکا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کو موقع مل گیا ہے۔ اس گٹھ جوڑ کو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ توڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک فوج کو اپنی کارکردگی مزید بہتر بنانے کی توفیق دے، اور قوم انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپوزیشن سے بھی امید ہے کہ وہ بھی اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر پاک فوج کی حمایت کرے گی، ریاست کی حمایت کرے گی۔ سیاسی اختلافات تو چلتے رہتے ہیں، آج عمران خان کی حکومت ہے، کل ان لوگوں کی بھی حکومت آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔